بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے علاوہ باقی بھی جو الیکشنز پٹیشنز ہیں، 10 کے قریب الیکشنز پٹیشنز پہ جو سماعت ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹنگ جج لاہور ہائی کورٹ کے سامنے۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑی کارروائی شروع کی گئی ہے افسران کے خلاف۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری افسران کے خلاف اینٹی کرپشن کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، اور ابتدائی انکوائری بھی ہو چکی ہے۔ یہ ایک بڑا انقلابی اقدام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے۔ وہیں پہ حکومت کے اور نیب کے جو اہم ڈی جی ہیں، لاہور کے ڈی جی نیب لاہور، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا۔ بائیکیا رائڈر پر پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا تھا، اور اب اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور ان پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد کے بلیو ایریا میں بائیکیا کے رائڈر خواتین پولیس اہلکاروں کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے۔ اب یہ جو پولیس اہلکار خواتین تھیں جنہوں نے بائیکیا کے رائڈر کے اوپر تشدد کیا، آئی جی اسلام آباد نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کیا۔ آئی جی اسلام آباد نے واقعے کی انکوائری کے لیے 2 افسران پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد خواتین اہلکاروں کا قصور ثابت ہونے پر مزید کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ کس طریقے سے جو خواتین اہلکار ہیں، اور وہ ایک مزدور کے اوپر، ایک بائیکیا کا جو رائڈر ہے وہ ایک مزدور آدمی ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک عزت دار کا جو روزگار ہے وہ کما رہا ہے، لیکن وہ بھی کسی صورت منظور نہیں ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے یہ تمام کے تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی میں جو ان کے ہاتھ کھلے ہیں، اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو، تو اب وہ عام آدمی بھی ان کے جو کارروائیاں ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف جو GHQ حملہ کیس ہے، اس میں دہشت گردی عدالت نے مزید 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے انہیں 24 جنوری تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے ملزمان شہیر سکندر اور محمد عاصم کے اشتہار جاری کیے۔ خصوصی عدالت کی جانب سے جاری کردہ اشتہار میں ملزمان کو 24 جنوری تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ملزمان کے پیش نہ ہونے پر ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا، اور ملزمان کی جائیداد کی کرکی کا بھی عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے 13 دسمبر کو دہشت گردی عدالت نے جو مختلف مقدمات میں میاں اسلم اقبال کو، حماد اظہر کو، مراد سعید کو اشتہاری قرار دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ فرد جرم پہلے ہی عائد ہو چکی ہے اس مقدمے میں، GHQ کیس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کارروائی آگے کس طریقے سے بڑھائی جاتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت، چونکہ وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے، اس وجہ سے وہ بڑے فیصلے بھی کر رہی ہے، لیکن جو وفاقی حکومت کے نمائندہ ہے چیف سیکرٹری، وہ اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے 24 سینئر افسران کے خلاف کارروائیوں کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے انسداد بدعنوانی مصدق عباسی کی جانب سے ارسال کیے گئے مراسلے پر چیف سیکرٹری سے تاحال اجازت نہ مل سکی کہ اگر آپ نے افسران کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو آپ نے متعلقہ چیف سیکرٹری سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، یہ اینٹی کرپشن قوانین کے مطابق۔ تو وہ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر نے، مصدق عباسی نے بھیجا چیف سیکرٹری کو کہ یہ 24 افسران ہیں جن کے خلاف میٹیریل ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو آپ فارمل جو ہے وہ پرمیشن دیں۔ ان کی جانب سے پرمیشن نہیں دی گئی، اس کے بعد وہ صوبائی کابینہ سے منظوری لے لیں گے، لیکن 24 سینئر افسران کے خلاف کارروائی شروع کرنے کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کی گئی ہے۔ کرپشن میں ملوث 24 افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ 28 انکوائریاں التوا کا شکار ہیں۔ ان 28 کیسز میں سرکاری افسران پر 7 کروڑ 80 لاکھ روپے کرپشن کے الزامات ہیں۔ خط کے مطابق رواں برس لکی مروت میں بلدیاتی آفیسر پر 1 کروڑ 88 لاکھ روپے کرپشن کے الزامات ہیں۔ DI خان کے سابق DC سوابی میں ابتدائی و ثانوی تعلیم کے افسران، ایبٹ آباد میں ابتدائی و ثانوی تعلیم افسران، بنوں میں غیر قانونی مویشی منڈی سے متعلق اعلیٰ بلدیاتی افسران، پشاور میں بلدیاتی ادارے کے 3 افسران اور ایبٹ آباد کے محکمہ اعلیٰ تعلیم کے 2 افسران کے نام کرپٹ افسران میں شامل ہیں۔ خط میں مردان میں ابتدائی و ثانوی تعلیم کا افسر، کوہاٹ میں مواصلات اور تعمیرات کا افسر،
اور اسی طریقے سے بنو میں ابتدائی و ثانوی تعلیم کے اعلیٰ افسر کی دوہری ملازمت کی انکوائری بھی، لوور دیر میں ابتدائی و ثانوی تعلیم کے آفیسر پشاور چڑیا گھر سے متعلق 12 لاکھ روپے کی انکوائری، چترال میں محکمہ اعلیٰ تعلیم میں خریداری میں خرد برد کی انکوائری، اور اسی طریقے سے تمام انکوائریاں گریڈ 17 اس سے زیادہ گریڈ کے افسران کے خلاف ہیں۔ یہ 24 افسران ہیں جن کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو ان کارروائیوں میں آگے بھی کوئی پیش رفت ہوگی، چونکہ اگر چیف سیکرٹری کی جانب سے اجازت نہیں دی جاتی تو پھر وہ یا تو ان رولز میں، جن رولز کے تحت اینٹی کرپشن کے قانون کے تحت اجازت لی جاتی ہے یا چیف سیکرٹری سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، یا تو وہ ہوگا اور یا پھر خیبر پختونخوا اسمبلی سے اس ایکٹ میں تبدیلی لے آئیں گے، ترمیم کر لیں گے، یا صوبائی کابینہ اس کی منظوری دے دے گی، چونکہ اس کے اوپر عمران خان کا جو ویژن ہے کہ افسران یا کرپٹ لوگوں کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے، تو اس پر 24 افسران کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اب ان کو آگے بھی اس کارروائی کو بڑھایا جائے گا۔ اگر چیف سیکرٹری اجازت نہیں بھی دیں گے تو یہ کارروائی پھر بھی آگے بڑھے گی۔ عطا تارڑ نے آج ثانیہ 9 مئی کے جو فوجی عدالتوں کے فیصلے ہیں اس کے حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ملزمان کے فوجی عدالتوں سے ٹرائل میں عالمی قوانین کی پاسداری کی گئی ہے، انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن سے ملٹری کورٹس کی جانب سے سزاؤں کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا، ملک سے باہر بھی لابنگ کی جا رہی ہے۔ تارڑ کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، اس لیے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا۔ جس طرح منشیات کا مقدمہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کورٹس، ANF کورٹس، دہشت گردی کا مقدمہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلتا ہے، ریلوے تنصیبات پر حملہ ہو تو اسے ریلوے پولیس دیکھتی ہے، اسی طرح فوجی مقامات پر حملہ ہو تو فوجی عدالتیں دیکھتی ہیں۔ انہوں نے وہ جیسے گردان ہوتی ہے نا، پوری گردان ہی بنا دی کہ یہ چونکہ ریلوے کا کیس ریلوے پولیس کے پاس جائے گا، دہشت گردی کا کیس اب جب یہ ہیں دہشت گردی کے کیسز تو دہشت گردی عدالت میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کیس دہشت گردی عدالت میں، ریلوے کا کیس ریلوے پولیس میں، اور اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہے تو وہ فوجی عدالتوں میں جائے گا۔ انہوں نے کہا ثانیہ 9 مئی کے تمام ملزمان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا ہے، عدالتوں میں ملزمان کے وکیل موجود تھے، ملزمان کی فیملیز کو ان سے ملنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ماضی میں عمران خان کے دور میں بھی فوجی عدالتیں تھیں، تب اچھی تھیں تو اب کیسے بری ہو گئی ہیں، یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ وہیں پہ قومی احتساب بیورو نیب کے DG نیب لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ DG نیب ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جس میں پرویز الہی ہیں اور باقی جو پنجاب اور لاہور کی قیادت کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، تو گریڈ 19 کے امجد مجید بخاری کو DG آپریشنز نیب ہیڈ کوارٹر، گریڈ 20 کے افسر احترام ڈار کو ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور، اور گریڈ 20 کے نوید حیدر زاہد کو ڈائریکٹر جنرل HRM نیب ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ گریڈ 20 کے محمد طاہر نیب ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالیں۔ DG نیب لاہور جو امجد مجید ہیں، امجد مجید اولک کا تبادلہ کر کے انہیں DG آپریشنز نیب ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا ہے، اور اسی طرح سے ڈائریکٹر نیب لاہور احترام ڈار جو ڈائریکٹر تھے پہلے نیب لاہور کے احترام ڈار، ان کو اب DG نیب لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ڈائریکٹر HRM ہیڈ کوارٹرز نوید حیدر زاہد کو DG HRM لگا دیا گیا ہے۔ تو جو مجید اولک تھے، امجد مجید اولک لاہور کے، ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ احترام ڈار کو DG نیب لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، تو یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سرفراز ڈوگر صاحب کے جو الیکشن ٹرائبونل ہے اس میں الیکشنز پٹیشنز کے حوالے سے۔ یہ 10 الیکشنز پٹیشنز تھیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور ان میں جو الیکشنز پٹیشن میں جو محمد اقبال ثاقب کی تھی، اور اسی طریقے سے عاطف خان کی، رائے منصب علی خان کی، مرزا محمد شہزاد ہمایوں کی، حافظ فرحت عباس کی، اور ملک احمد علی اولک کی، اور سردار احمد علی دریشک کی، اور اس کے علاوہ بھی باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تھیں الیکشنز پٹیشنز۔ سرفراز ڈوگر صاحب نے ان کے اوپر سماعت کی تھی، اور عدالت کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں جواب موصول نہیں ہوا،
جو مخالف فریق ہیں وہ اپنا جواب جمع کروا چکے ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 12 الیکشنز پیٹیشنز پہ جواب آ گئے ہیں، دلائل کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس کیس میں جو مخالف فریق ہیں یا جیتے ہوئے فارم 47 کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے اپنے جواب جمع کروا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آج تک جواب جمع نہیں کروایا۔ الیکشن کمیشن کو 31 آخری موقع دیا گیا ہے الیکشن ٹرائبونل کی جانب سے ان 10 الیکشن پیٹیشنز پہ اپنا جواب جمع کروانے کا، اور 17 جنوری کو سماعت ہوگی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں، جو الیکشن ٹرائبونل ہیں، سٹنگ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ تو 17 جنوری کو ان 10 الیکشن پیٹیشنز پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا گیا ہے، ان کو 31 آخری موقع دیا گیا ہے، اور 17 جنوری کو ان پیٹیشنز پہ سماعت ہوگی۔ جو 12 پیٹیشنز پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں ان پہ 10 جنوری ہے، اور ان 10 الیکشن پیٹیشنز پہ 17 جنوری کی تاریخ مقرر ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں جو الیکشن پیٹیشنز ہیں ملتان ڈویژن اور جو سرفراز ڈوگر صاحب کافی حد تک ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ یا وہ قابل سماعت قرار دے کے ٹرائل میں چلی جائیں گی، یا ناقابل سماعت قرار دے دی جائیں گی، جو کہ پھر سپریم کورٹ میں معاملات چلے جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔